غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے۔ اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت ہی احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنا کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں ادھر سے ادھر ہوں۔ کیا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی، تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادتیں، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی، بے شک ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں، پکڑ لیا، بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک
میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، واہ سبحان اللہ، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں، فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچ۔ بے شک، زندہ باد حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے۔ غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی، بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، کیا رسول پاک کی ہے۔ بے شک، اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو۔ کیا کہنے، بے شک، بہت لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے،
مدارس خالی ہو گئے تصوف سے بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزو، یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت وہ طریقت کے بحر ذخار ہیں، بے شک، وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں۔ بے شک، اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے، واہ، بلا کر کے رکھا، بہت اچھا، اور ان کو نوازتے بھی رہے۔ بے شک، فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے۔ آقا حضرت زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم، زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا، مفتی عبدالقدیر خان صاحب سے۔ پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی، آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے۔ علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی، سارے پڑھے ہوں گے، سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے۔ ارے کیا کہنے حضرت، زندہ باد۔ علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے، اللہ، انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے۔ کہنے حضرت، بہت اچھا۔ عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء ہے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے۔ میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں، میں پڑھائی نہیں پڑھا چکا ہوں، آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں۔ پہلے مستقبل کا بیان، آج پڑھا کر کے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا، تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں۔ جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیا بہت اچھا پیغام ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جہالت ہے۔ یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں، ہم کیوں ویرودھ کر رہے ہیں، دوسرے پتہ نہیں، یہ ہم کو کہہ رہے ہیں کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے، پاگل نہیں ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس میں ہوگا کیا، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے، آج نہیں کافی دنوں سے۔ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو، اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے، وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے، 4-5 سے ملاقات، کسی کا نام رام کرشن پتہ نہیں کئی نام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک دو نہیں کئی گھر ہیں، کہا سرپنچ سے ڈر کر کے، پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر آئی ڈی بنے گا، نہ آدھار کارڈ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ میرے عزیزو، یہی مسئلہ آئے گا NRC میں۔ انہوں نے یہ کہا
1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے، آپ کو مان لیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، تم گھسپیٹی ہو، جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں۔ یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج، لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں، قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں، نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں، نہیں بھائی میں تو جین ہوں۔ یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز، آدمی مرتد تک بن جاتا ہے۔ ہم اس قانون کا وروध اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے، بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا؟ عزیزان گرامی وقت کی نزاکت کو سمجھے، بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے، سب سے زیادہ جہالت۔ نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام، نہ مدارس اسلامیہ میں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے پب جی گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو۔ آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے۔ ارے میرے عزیزو علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 7 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں میری عمر بیت چکی تھی۔ 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس۔ یہ عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ۔ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے، دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا، کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے۔ یہی مثال جاہل کی ہے، جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک، علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں۔ ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا، آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی، جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا۔ بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے، میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں۔ فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے۔ میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں، بھوکا واپس آ گیا۔ یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات۔ آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں میرے عزیز؟ بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں
کہ دوسرے نعرے لگائیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے میرے عزیزو۔ جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے معلوم ہے، جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے، پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائیں مدینہ طیبہ میں۔ 10 سال جب آپ کے وصال کا وقت ہوا 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا۔ سبحان اللہ، 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ریولیوشن ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت، علم طریقت، علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا۔ بے شک، حضور نے علم بانٹا ہے، بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے، بے شک، پڑھو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے تو افسوس ہوتا ہے میرے عزیز، افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو، آپ مطالعہ کرو۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز، بہت اچھی ہے۔ جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے۔ اس موبائل میں ہزاروں کتابیں، اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ، پوری حدیثیں ہیں، پوری تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے۔ دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں۔ دیکھو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا، صحیح ہے، وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ کیا کہنا، فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، اللہ، اتنی بھوک تھی، ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا۔ قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے۔ وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے۔ میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے، سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر، بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا۔ اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے۔ پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا
जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाह। वो शर्मिंदा हो गया, कहा कि पहले बताए होते तो मैं सारे कबाब तुम्हारे हवाले कर देता, इसके तुम ही मालिक थे। गौसे पाक ने फरमाया मैं किसी को खिलाने के वक्त उसे शर्मिंदा करके खिलाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। या औलिया की शान है तो देते भी हैं तो एहसान नहीं जताते। हाँ बेशक बेशक। तुझे शर्मिंदगी ना हो। अजीजा ने गिरामी गौसे पाक अपने तालिब इल्मी के जमाने की हालात बयान कर रहे हैं। कबाब भी खा लिए, पैसे भी खत्म हुए, पूरी जिंदगी इसी तरह की चली, हत्ता कि इतनी मशक्कतें आपने उठाई। एक रिवायत मैंने सुनी थी बुजुर्गों से, गौसुल वरा फरमाते हैं एक वक्त एक ताजिर आया बगदाद में, मुझसे मुलाकात किया और कहा तुम अब्दुल कादिर हो? कहा तुम्हारी माँ बड़ी बीमार है और बेवा, पता नहीं उसके घर की देखभाल कौन करता है, कभी वो बाहर नहीं नजर आई, वो बीमार है, हमने मोहल्ले की खवातीन से सुना है। गौसे पाक को रिक्कत तारी हो गई, अपनी माँ की याद आ गई। कई साल बीत चुके थे बगदाद में, रोने लगे, बर्दाश्त नहीं हुआ तो रात को ही सामान उठाया और निकल पड़े। माँ बीमार है। गौसे पाक अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए जो सफर किए, जीलान से बगदाद का सफर मेरे अजीजों आज के जमाने में भी पूरी मुकम्मल फास्ट गाड़ियों से भी करोगे तो तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो जमाना महीने भर की मसाफत का था। जब जीलान पहुंचे अपने पुराने घर, रात का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, माँ अंदर से हल्के हल्के कदमों से आई, आवाज आई कौन है? कहा अब्दुल कादिर। माँ ने अपने बेटे का ये लहजा सुना तो जाहिर सी बात है किस माँ का कलेजा नहीं दहल जाएगा। अपने इतने देर के बाद आए हुए बच्चे को कौन नहीं देखना चाहती माँ, लेकिन पहला सवाल उस फातिमा उम्मुल खैर ने ये किया, बेटा अब्दुल कादिर तालीम मुकम्मल करके आए या अधूरी छोड़ के आए? दरवाजा खोले बगैर पहला सवाल ये। करोड़ों सलाम तुरबत उम्मुल खैर पर जो गौस की माँ है। गौसे पाक ने बाहर से कहा माँ अभी तालीम मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी याद सताने लगी, आ गया कि मुलाकात कर लूं, फिर मैं वापस चला जाऊंगा बगदाद। माँ ने अंदर से कहा अब्दुल कादिर मुलाकात की जरूरत नहीं, जाओ तुम्हारी और हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह कयामत के दिन होगी। फरमाते हैं माँ ने दरवाजा नहीं खोला, मैं उल्टे पांव वापस पलट आया, बगदाद आया, घर तक पहुंचकर मुलाकात नहीं की। बगदाद जब वापस आया तो तालीम हासिल करता रहा, यहां तक कि एक बार फिर एक जीलान का ताजिर आया, मुझसे मुलाकात किया और उसने कहा अब्दुल कादिर महीना हो गया तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका, जनाजा हमने पढ़ा और दफन कर दिया। ये है गौसुल वरा की तालिबे इल्मी की जिंदगी। आज हम आरामदेह बिस्तरों में सो करके सोचते हैं सारा इल्म हमारे दिमाग में ऐसी डल जाए। वो बड़े बड़े औलिया ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहीं पढ़े नहीं थे? ये भी अपने असातिज़ा के पास वक्त बिताए हैं। औलिया कामिलीन इसको ऐब नहीं समझते किसी उस्ताद के पास जानो अदब तय करने को। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म शरीयत इतने दिनों तक हासिल करते रहे, उसके बाद फरमाते हैं 40 साल जंगलात में मैंने दिन गुजारे हैं, और वो भी किस तरह से? अंगूर के एक दाने से सहरी करता और पानी से थोड़े से पानी से इफ्तार करता। पूरी इतने साल बिताए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मखलूक खुदा की हिदायत के लिए शहर में आए, और वो भी यूं ही नहीं आए। फरमाते हैं मैं आया, मस्जिद में सोया बगदाद में, मैंने देखा ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ला है। कहा अब्दुल कादिर उठो नसीहत करो लोगों को। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूँ, फारसी जुबान वाला हूँ, ये अरब हैं, मेरी जुबान समझेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 बार मेरे मुंह में अपना लुआब डाला। थोड़ी देर गुजरी थी, मैं अभी लेटा था, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो 6 बार मौलाए कायनात ने अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला। मैंने पूछा मेरे आका नाना ने 7 बार दिया, आपने 6 बार? कहा अदब की वजह से कि मैं बराबर ना हो जाऊं। अल्लाह वाह।
برابری نہ کروں. غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ. 70,000 سے کم کا نہیں. اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے, کوئی مائک نہیں. اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب, کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے. اللہ اکبر اللہ. ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں, کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے, کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, توبہ کرتے تھے. بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں, غضب کی تاثیر تھی. حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا. جو ایک بار دربار غوث میں آیا, جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا. غوث العظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ. ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج. غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبدالجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے. مجمع سناٹے میں ہے, کافی دیر آپ نے خطاب کیا لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے. دھاڑیں نکلتی تھیں, چیخیں نکل جاتی تھی. وہ اتر آئے منبر سے, کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم, میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں, میں منبر پر جاتا ہوں. سنیے, غوث پاک منبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں تاثیر بہت الگ, بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے لوگوں آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا آج. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبدالجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, عبدالجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی, دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. بتاؤ اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا, سارے رونے لگ گئے, کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا, مٹکا ٹوٹا تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے, سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے. اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں, دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا. در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے اے لوگوں دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے, پنجہ مارتا ہے, روح لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک. یہی ہوتا ہے, ہم جمع کرتے ہیں صحت پر بات کر کے جمع کر لیا, دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا, کھانے کے وقت شوگر آ گئی, شکر بھی نہیں کھا پائے, بی پی آ گئی, نمک بھی چھوڑ دیا, ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے. پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے, مال دھرا کا دھرا رہ گیا, ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا. اللہ اکبر اللہ. غوث العظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. میرے عزیزوں غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں, لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت. یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی. بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا.
کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی، بے شک آپ کی زبان سے ابھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا۔ واہ، زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا ہے، 2 ڈھیلے، 3 ڈھیلے، جو بھی لے آئے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل واللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر، اور بھی ایسے جی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے، بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل واللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل واللہ قل واللہ قل واللہ پڑھتا رہا۔ 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے۔ دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل واللہ پڑھا تھا۔ کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار۔ عجیب بات ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے، تیری زبان الگ ہے، میری زبان الگ ہے۔ اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو، پھر تو وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھے گا۔ تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے، کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو، زبان کی تاثیر ختم۔ جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک، شبہ والی چیز سے بھی۔ اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ بے شک۔
عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے۔ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے۔ غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے۔ یہ عکس غوث الاعظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہیں۔ دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے، روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، برات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا پہنچا لایا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد، سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے بے شک، سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائیں گے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہے، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کرے۔ میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ۔ اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں، مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتا ہوں۔ مچھلی لایا اور دے دیا۔ سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں کئی بچے ہو گئے۔
زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بنا ہوں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا، غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ، یہاں علاقہ ہے، تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندار کی طرف. کابل کندار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے، کابل کندار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت. حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا، واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہو تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی، اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی
اٹھ وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا، دیکھ کون سویا ہے۔ وہ عورت آتی ہے، دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا، جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس کو اٹھایا، چمٹایا، گلے سے لگایا، پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز، میرے لال، اتنے دن غائب ہو گیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا، ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا، میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں، ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت سے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے، تیری ماں وہاں تیرے گھر پر رو رہی ہے۔ میں ڈر گیا، یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے، کون بابا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے، میں کیسے جاؤں، ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی۔ اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا، ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں۔ وہ لڑکا چیخ پڑا ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے، وہاں سے لائے۔ یہ اولیاء ہے پل بھر میں، اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ان کی صفات ہے میرے عزیزوں۔ اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا، وقت شاید کافی ہو گیا ہے، میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کے ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، اے حاضرین بزم، علماء، ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں، اور باپ آس پاس ہے، ماں آس پاس ہے، بچہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ باپ جہاں چھوٹا، ماں جہاں چھوٹی، بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، پتہ نہیں کون پکڑے گا کیا کرے گا۔ ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے، جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں، ہر چیز سے روتے۔ سنو آج یہ اولیاء کسی سے، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جیسے بچہ نہیں ڈرتا، اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے۔ آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا۔ آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی، ہمیں بھی اذان دی گئی، سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کسی کا خوف نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی، کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا۔ دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے۔ دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو۔ نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو، وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔
کیا کہتے ہیں؟ نمرود ہو سکتا ہے لیکن بہت خدا نہیں اچھا ہو ہے، سکتا. بہت اچھا ہے حضرت، بہت یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو، ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ بہت اچھا ہے. ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے، اکبر. اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ، بے شک. یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری، یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے، پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تو وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہیں، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے. علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی. یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا لے جاؤ واپس.
لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں آپ قبول کریں. حضرت پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا. نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے. خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا. کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا, یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے. ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا. لے جا واپس. یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے. انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری. آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی. بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے. یہ ایک سائے کی طرح ہے. پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی. اس کی ایک ہی حل ہے, اسے چھوڑ دو, چلتے رہو, خود پیچھے چلتی ہے. پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے. یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے, ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی. یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزو.